ایک وضو کر کے پڑھو تو بھی کسی کی یاد، تیمم کر کے پڑھو تو بھی کسی کا فیض نہیں، لفظ بدل دے، وضو کرو تو بھی کسی کا صدقہ، تیمم کرو تو بھی کسی کا صدقہ۔ بھائی توجہ، وضو کرو تو بطول کا صدقہ، تیمم کرو تو علی کا صدقہ، تو 5 وقت علی و بطول کا صدقہ چھوڑ دو، مل رہا صدقہ تو چھوڑ دو، بولو اور بولو میں جماعت بھی کرانے لگا، چھوڑو گے صدقہ؟ مل رہا ہے تو لو، کیوں چھوڑ رہے؟ اس سے زیادہ موقع کیا ملے کہ نماز وہ پڑھ رہے ہو جو حسین نے پڑھی، اس سے اچھا موقع کیا ملے گا بھائی؟ توجہ۔ اور پھر جو دلیل توحید ہے سجدہ حسین، جو احدیت کی دلیل ہے، ایک بار حسین کو نکالنا، درمیان سے حسین کا سجدہ نکال، پھر مجھے توحید ثابت کر کے دکھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کوئی وحی نہیں، اس نے کہا وحی نہیں۔ توجہ، میں پڑھے لکھے جوانوں کے چہروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لعین نے کہا وحی نہیں، حسین نے کہا میں گواہ ہوں کیونکہ قلب پیغمبر ہوں۔ آپ نے غور نہیں کرا، میں گواہ ہوں، قلب پیغمبر ہوں، میرے سامنے وحی ہوئی۔ اس نے کہا اگر حسین گواہی دے تو میں گواہ قتل کر۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گواہ قتل ہو سکتا ہے، مر نہیں سکتا۔ مقتول ہونا اور بات، مردہ ہونا اور۔ توجہ، حسین کا دشمن مردہ، حسین زندہ۔ یہ میں بات سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائے ان کے لیے لفظ موت استعمال ہو، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ لوگوں نے سمجھا یہ ذاتی زندگی، حقیقی زندگی نہیں، بس کہنا نہیں ہے ہوتا۔ پھر قرآن نے جو چھوڑا اور کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائے ان کے لیے سوچنا نہیں کہ وہ مردہ ہے، کیوں؟ وہ زندہ ہیں، وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور اپنے رب سے رزق لیتے، اپنے رب سے رزق لیتے۔ کون؟ جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائیں۔ میں آپ ہم سبیل میں قتل ہو جائیں تو مردہ نہیں۔ حسین سبیل میں قتل نہیں ہوئے، حسین خود سبیل ہے۔ تھک گئے آپ، تھک گئے، بات ذرا مشکل ہوئی تو آپ تھک گئے۔ حسین خود اللہ کی سبیل ہے، جب سبیل کے لیے مرنے والا مردہ نہیں تو پھر حسین کے لیے لفظ موت کیسے استعمال؟ نکالو توڑوں سے، مر گئے میرے بچے، یہ مرنے والے نہیں۔ قرآن کی نص پیش کر رہا ہوں، کسی میں جرت ہے تو مجھے جھٹلائے، آئے میرے سے بات کرے۔ نہ حسین مرے، نہ حسین پہ مرنے والے مرے۔ آپ کھا گئے پھر بھائی توجہ، میں نے یہاں پڑے ہوئے مصرے، میں
اسے دوہرا رہا ہوں، حسین کے کمالات اللہ کے توحید کو اس طرح پہچنوا دینا. 1.25 لاکھ نبیوں نے سجدے کیے لیکن پھر خطرہ رہا، لیکن حسین نے سجدہ کر دیا تو اجمیر سے آواز آئی حقا کے بنا لا الہ. کہیں پر حبیب رہتے. کربلا اپنے اندر اتارنا ہے تو پھر اسے سمجھو. کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں. شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں. میں دائیں میں دیکھ رہا ہوں، بائیں میں دیکھ رہا ہوں، سامنے بھی دیکھ رہا ہوں. کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں. شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں. اگلے 2 مصرے سننے والے سمجھیں گے زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں. شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں. اور جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں. شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے. اور جنہوں نے چھوڑ دیے گھر، بیٹے موبائل جیب میں ڈال کے میری بات سن، جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں. اور خدا کی چپ کے معانی بھی جن کو آتے ہیں یہ کربلا ہے، یہاں وہ ادیب رہتے ہیں. گفتار میں کردار ہے. مجھے سننے کا نام کربلا نہیں. میں بحثیت مجموعی کہہ رہا ہوں، کسی اور شخص کا نام نہیں لیتا، کسی اور فرد کا نام نہیں لیتا. میں اپنے آپ کو ایک فرد کو سننے کا نام یا ایک فرد سے مانوس ہو جانے کا نام ذکر نہیں ہے. ذکر کی اہمیت کو پہچان کبھی تنہائی میں بیٹھ کے حسین کی باتیں حسین سے کر. دیکھ حسین تیری سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. جو بندے کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا نہیں قبول ہوتی، تیری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہو ہی نہیں سکتا بندہ مجلس میں دعا کرے اور قبول نہ ہو. اگر کسی نے بیٹا مانگا ہے اور مجلس سے نہیں ملا تو وہ یقین رکھے کہ اس کے لیے اچھا نہیں، ورنہ راحت کو ساتھ دینے والا تمہیں ایک دے سکتا. اگر کسی نے گھر مانگا ہے نہیں ملا تو پھر یقیناً جوانان جنت کے سردار نے تیرے لیے اس کے بدلے میں کہیں گھر رکھا. ایک دعا کی ضمانت میں دیتا ہوں، ابھی مانگ قبول نہ ہوئی تو میں سید نہیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، وعدہ بھی نہیں کر رہا، دعویٰ کر رہا ہوں. ایک دعا مانگ قبول ہوگی. مانگ مجلس میں بیٹھ کے کہ مجھے کربلا جانا ہے. پھر تیرے پاس سبب ہوا تو بھی لے جائے.
نہ ہوا. حسین بہت بڑے قریب کا رہا. حسین قرض لینے والی ہستی نہیں. حسین قرض دینے والی ہستی. کون ہے جو حسین کا مقبوض نہیں؟ کوئی ہے جسے حسین نے مقبوض نہ کیا؟ جو اپنے گھر میں بیٹی کو جا کے بیٹی کہتا ہے وہ مقبوض حسین ہے. قابل احترام سامعین، تھوڑا وقت ہے، تھوڑا 1 گھنٹہ 55 منٹ 60 منٹ 65 منٹ 70 منٹ کوئی وقت نہیں ہے. بس میں نوجوانوں سے کہوں گا زنجیر تیار کروا کر تھوڑا سا خون کا پرسہ دینا ضروری. سر سے دے سکو سر سے دینا، پشت سے دے سکو پشت سے، سینے سے دے سکو سینے سے. وہی خون ہے تمہارا جو تمہارے کام ہے. وہی لہو ہے تمہارا جو تمہاری نجات کا باعث ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ رجب آ گیا، شبیر کا مزاج تبدیل. نانا کے بعد اماں کی قبر ہو گئی. سسٹیوں میں حسین نے اماں سے کہا، اماں میں حسین وطن چھوڑ رہا ہوں. فرمایا حسین میرا وعدہ رہا، تو وطن چھوڑ کے کسی دشت کو وطن بنا لے، میں نہ مدینے رہوں نہ کسی اور کا، جہاں تیرا ذکر ہوگا میں وہاں جاؤں. دیر تک حسین لیٹے ماں کی قبر کے ساتھ، اور اماں کو پیار بھی بڑا تھا حسین. آخری وصیتیں شہزادی بطول کی پڑھو نا، نامکمل شہادت میں نہیں پڑھنا چاہتا. آخری وصیتیں شہزادی بطول کی پڑھو تو سیدہ کہتی گئی، یا علی میرے بعد حسین مٹی پہ نہ بیٹھے. یا علی حسین کو پانی مانگنا نہ پڑے. میں عالمین کے درمیان کھڑا ہوں، ایسے بطول کی وصیتیں پوری ہوئی. ساری رات شام کی فاتح پانی لے کے کھڑی رہی، کب حسین مانگ لے. بڑا پیار. پھر سیدہ بطول کے بعد علی ہر وقت حسین کو ساتھ رکھتے، جہاں جاتے تھے حسین ساتھ. 3 جمادی ثانی کے بعد ایک دن مدینہ کی گلی میں نکلے، حسین نے انگلی پکڑی. چلتے چلتے شبیر نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، مٹی پہ بیٹھ گئے، گھٹنوں پہ سر رکھے، آنکھیں بند کر دی. علی تڑپ کے سامنے بیٹھے. حسین تیری ماں کہہ گئی تھی میرا لال مٹی پہ نہ بیٹھے. حسین کیوں بیٹھ گئے مٹی پہ؟ سر اٹھاؤ، آنکھیں کھولو.
شفیع فرماتے بابا میں تعمیل حکم کروں گا، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ کیوں ہے؟ عرض کی سامنے وہ بندہ ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ بڑا پیارا کیا کرتے ہیں، بڑا پیارا ہمارا سے حسین بخش، بڑی محبت، ماں کی قبر سے لے پھر مزاج ایسا بدلا، یا نانا کی قبر کے ساتھ لیٹتے یا بیٹھ کے قرآن پڑھتے۔ ماتمی جوانوں کو یہ بتانا ضروری، حسین قرآن پڑھ رہے تھے، شبیر قرآن پڑھ رہے تھے۔ فیصلہ میں نہیں کر سکتا کون کس کو پڑھ رہا تھا، لیکن سامنے قرآن رکھ کے حسین بیٹھے تھے۔ ایک قاصد آ گیا، اس نے کہا ولید نے دربار میں بولا، فرمایا رات کا وقت ہے، تاریکی میں ہم نہیں جاتے۔ اسے کہنا میں کل دن میں ہوں، دن کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، پورا مدینہ سنیں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ حسین نے قرآن بند کیا، ماں کے صندوق میں جا کے رکھا، وہاں سے اٹھ کے اس حجرے میں آ گئے جس حجرے کی مکین کی مشاورت کے بغیر حسین کچھ نہیں کرتے، جسے شریکت الحسین ہے۔ شہزادی کے خیمے میں حجرے میں آ گئے، حسین فرماتے سیدہ ولید نے دربار بلایا، ولید نے دربار بلایا۔ شہزادی فرماتی تو ہاں حسین جانا ہے، لیکن میں پہلے انتظام کروں، ایسے نہیں جانے، پتہ نہیں بندہ کون سے جو ہے انتظام سنوں گے۔ فرمایا اما فضا، جی سیدہ بلاؤ عباس کو۔ بی بی فضا گئی، مولا عباس سے کہا شہزادی یاد فرما۔ عباس بغیر نالین کے دوڑے کہ سیدہ نے بلایا، حجرے میں داخل ہوئے اجازت لے کر، دونوں بہن بھائی کھڑے تھے۔ سیدہ فرماتی ہیں عباس میں جانتی ہوں آپ نے کبھی آنکھ اٹھا کے حسین کو دیکھا نہیں، لیکن آج میں حکم دے دوں، نظریں اٹھاؤ، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک غور سے حسین کو دیکھو۔ میں تمہاری معرفت پہ زندگی مار، غور سے شہزادی آپ کا حکم ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار عباس نے غور سے حسین کا چہرہ دیکھا، پورے حسین کو دیکھا۔ شہزادی فرماتی پھر دیکھ لو، پھر دیکھا عباس، تیسری بار کا پھر دیکھ لو۔ جب 3 بار دیکھا نا، اب شہزادی فرماتی ہے عباس غور سے حسین دیکھ لیا؟ جی سیدہ دیکھ لیا۔ حسین کا ہاتھ پکڑ کے عباس کے ہاتھ پہ رکھ کے آواز دے کے کہتی ولید نے دربار بلایا ہے، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہوں، تو نے غور سے دیکھ لیا؟ جیسا حسین دے رہی ہوں نا، اگلا فکرہ سنو گے جوان ماتمی ماتم کر لو گے۔ جب شہزادی فرماتی ہے نا جیسا دے رہی ہوں ویسا واپس ہوں گی، ماتمی جوانوں، بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں، جب شہزادی نے کہا نا جیسا دے رہی ہوں ویسا رہوں گی، عباس نے نظریں جھکا کے کہا اللہ کرے ایسے کہتی ہو۔ اگلا فکرہ سنو
ہو گے, پیٹ اٹھو گے. اگر یہ پڑھو اگلا فکرہ, ضمانت دے دی عباس کی, میں لے جا رہا ہوں, میں لے کے آؤں گا, میں ذرا اپنا لشکر تیار کروں, میں ذرا اپنی فوج تیار کروں. عباس شہزادی کے حجرے سے نکلے, حجرے سے نکل کے عباس نے اسے آواز دی جو عباس کی نظر میں سب سے بہادر تھا. نام سنو گے تو پتہ نہیں کہاں ماتم کرو گے. باہر نکل کے عباس آواز دے کے کہتے سجاد, اسے آواز دی سجاد. سجاد مسلح سے اٹھ کے آیا. سمجھ آئی عباس کی کون ہے؟ عباس وہ ہیں جس کے بلانے پہ سید الساجدین مسلح سے اٹھ آئے, اسے عباس کہتے ہیں. سجاد آگے, علی اکبر جی چچا, قاسم جی چچا, اولا محمد جی مامو, جعفر بن علی جی بھیا, عون بن علی جی بھیا, آؤ میرے پیچھے. آگے حسین, پیچھے عباس, پیچھے جوانان بنو ہاشم. مدت کے بعد جوانان بنو ہاشم قدم سے قدم ملا کے مدینے کی گلیوں میں چلے کہ علی کی بیٹیاں حجروں کے دروازوں میں کھڑی ہو گئیں اور کہا اللہ تیری توحید بچ جائے گی. تیاری کرو ماتم کی کا فکر مسائل کے, اللہ تیری توحید بچ جائے گی. سارے بیٹے علی کے عباس کے پیچھے چلتے چلتے دربار کے سامنے پہنچے کہ حسین نے ہاتھ اٹھایا, رک جاؤ. جہاں قدم تھے عباس کا وہیں رک گئے. عباس کا رکنا تھا سجاد رکے, سجاد کا رکنا تھا علی اکبر رکے, علی اکبر کا رکنا تھا قاسم رکے, قاسم کا رکنا تھا عون محمد رکے. شبیر آواز دے کے کہتا رک جاؤ عباس, بات صرف عباس ہے, بیٹے ساتھ ہے, تیرے مان پہ قربان جاؤ, رک جاؤ عباس, جب تک میری آواز بلند نہ ہو اندر نہ آنا. حسین داخل ہوئے دربار میں, جانتے تھے مگر پوچھا کیوں بلایا؟ کہنے لگا خط آیا شام سے. شبیر فرماتے ہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے, بیعت کرو. شبیر فرماتے ہیں یہ مجھے نانا بتا گئے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا, اسے لکھ دینا. یہ کہہ کے حسین پلٹے, ادھر حسین پلٹے, ادھر مروان نے اشارہ کیا ختم کرو. پلٹے ہوئے حسین نے اشارہ دے کیا سمجھا؟ پلٹے ہوئے حسین اشارہ دیکھ لیا. حسین رک کے سامنے دیکھ کے کہتا ہے یابن الزرقاء, نیلی آنکھ والی کے بیٹے, مجھے قتل سے ڈراتا ہے. ایوان سیدہ میں بیٹھے ہوئے ماتمی جوانوں, شبیر کا جلال میں یہ کہنا تھا کہ پھر دربار کا دروازہ نہیں, عباس کی نالین کا فرش. میں بالکل قریب آ گیا, پتہ نہیں آپ کتنا ماتم کریں گے. جلال میں عباس جوانوں کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے, دروازہ اٹھ گیا. حسین نے دونوں ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھے. عباس رکے کہ ہاتھ قبضہ تلوار پہ چلا گیا. ادھر عباس کا ہاتھ تلوار پہ آیا, ادھر شبیر نے بیٹی کا نام عباس پہ دم کیا. کیا پڑھو مسئلہ
جو فکر عباس نے کہا وہ تمہیں سمجھ آ گیا نا، وہ تمہیں سمجھ آ گیا تو شاید میں اس سے آگے پانی نہ سکوں۔ عباس کہتے ہیں جہاں تو کہے گا نا وہاں میں چپ کر جاؤں گا، لیکن یہ نام دربار میں نہ لے۔ اور تمہاری جوانیاں سلامت ہیں، عبادت کرنے والے سینے سلامت ہیں، ان میں دھڑکتے ہوئے دل دھڑکتے رہیں۔ جہاں آپ کہیں کہ میں چپ، لیکن یہ نام میرے کان میں بھی دربار میں نہیں لینا۔ پر میں نہیں، چلو عباس میں نے فیصلہ سنا دیا، میں نے بتا دیا۔ عباس چل پڑے، گھر آ گئے، آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، قبول کیجئے گا۔ سجاد اتنی مشکل سے زنجیر پہن کے نہیں چلے، جتنی مشکل سے آج حجرے میں ہے۔ اکبر اپنے حجرے میں، اون محمد اپنے حجرے میں، جعفر بن علی اپنے حجرے میں، اون بن علی اپنے حجرے میں، قاسم اپنے حجرے میں۔ عباس کہاں گئے؟ اپنے حجرے میں نہیں، عباس سیدہ عالیہ کے حجرے کی دہلیز پہ بیٹھے اور کہنے لگے سیدہ مجھے معاف کر دے۔ سیدہ معافی، بی بی تڑپ کے آئی، کہا ماں عمر بنین کے لال اور میری ماں کی دعا، تیرے کرتے ماں نے اس لیے نہیں سنے کہ تو معافیاں مانگے۔ معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ فکرہ سنو گے، پتہ نہیں کب تک ماتم کرو گے۔ عباس آواز دے کے کہتے ہیں معافی اس بات کی دے دے آج حسین کا نام دربار میں بلند لیا گیا ہے، کوئی زور سے حسین